سستی ختم کرنے کے ساتھ سائنسی طریقے۔ ایک سبق آموز کہانی۔ ایک نوجوان تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد ایک ذہین لڑکا تھا، بڑے خواب دیکھتا تھا، کامیاب ہونا چاہتا تھا، لیکن اس کے راستے میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ تھی: سستی۔ وہ ہر روز ارادہ کرتا، آج سے میں محنت شروع کروں گا، لیکن پھر وہی ہوتا: موبائل ہاتھ میں، ویڈیوز، سوشل میڈیا اور وقت ضائع۔ رات کو سوتے وقت اسے افسوس ہوتا، دل میں پچھتاوا ہوتا، لیکن اگلے دن پھر وہی کہانی۔ ایک دن احمد نے سوچا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں واقعی سست ہوں یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ اسی تلاش میں اس نے سائنسی تحقیق پڑھنا شروع کی اور اسے ایسے راز معلوم ہوئے جنہوں نے اس کی زندگی بدل دی۔ آج ہم انہی 7 سائنسی طریقوں کے ذریعے احمد کی کہانی سے سیکھیں گے کہ سستی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے کام سے آغاز، دماغ کو دھوکہ دیں۔ احمد کو سب سے پہلے یہ معلوم ہوا کہ دماغ بڑے کاموں سے ڈرتا ہے۔ جب وہ سوچتا ہے مجھے 3 گھنٹے پڑھنا ہے تو اس کا دماغ فوراً کہتا یہ تو بہت مشکل ہے، بعد میں کرتے ہیں۔ لیکن پھر اس نے ایک طریقہ آزمایا۔ اس نے خود سے کہا میں صرف 5 منٹ پڑھوں گا، اور حیرت انگیز طور پر وہ 5 منٹ، 30 منٹ، 1 گھنٹہ بن گئے۔ پھر سائنس کہتی ہے جب آپ کام کو چھوٹا بناتے ہیں تو دماغ مزاحمت نہیں کرتا۔ سبق: بڑا کام کبھی نہ سوچیں، بس چھوٹا آغاز کریں۔ سیکنڈ رول: سوچنے سے پہلے احمد نے ایک اور دلچسپ اصول سیکھا: 5 سیکنڈ رول۔ جب بھی اس کے ذہن میں خیال آتا مجھے اب پڑھنا چاہیے، تو وہ فوراً 5 سے الٹی گنتی گنتا: 5، 4، 3، 2 اور 1، اور وہ پھر فوراً اٹھ جاتا، کیونکہ اگر وہ زیادہ سوچتا تو دماغ بہانے بنا لیتا۔ سائنس کے مطابق زیادہ سوچنا زیادہ سستی۔ سبق: جیسے ہی کام کا آغاز خیال آئے فوراً شروع کریں۔ ڈوپامین کا جال، سوشل میڈیا کی حقیقت۔ ایک دن احمد کو احساس ہوا کہ وہ اصل میں سست نہیں بلکہ ڈوپامین کا عادی ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا، شارٹ ویڈیوز، گیمز، یہ سب دماغ کو فوری خوشی دیتے ہیں۔ نتیجہ: اصل کام جیسے پڑھائی ہو یا محنت بور ہونے لگتا ہے۔ احمد نے فیصلہ کیا پڑھائی کے وقت موبائل دور رکھے گا، سوشل میڈیا کا وقت محدود کرے گا۔ چند دن مشکل لگے، پھر اس کا دماغ نارمل ہو گیا۔ تحقیق کہتی ہے زیادہ ڈوپامین، کم فوکس۔ سبق: فوری خوشی چھوڑیں، اصل کامیابی حاصل کریں۔ نیند سستی کی جڑ۔ احمد دیر تک جاگتا تھا اور صبح تھکا ہوا اٹھتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ سست ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیند کی کمی کا شکار تھا۔ جب اس نے اپنی نیند ٹھیک کی، وقت پر سونا، 7 سے 8 گھنٹے نیند لینا، تو اس کی توانائی حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی۔ سائنس کہتی ہے کم نیند کم توانائی، زیادہ سستی۔ سبق: اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نیند کو نظر انداز نہ کریں، جسم کو حرکت دیں۔ سستی کا علاج۔ ایک دن احمد نے صرف 10 منٹ واک کی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا دماغ پہلے سے زیادہ تازہ ہے۔ پھر اس نے روزانہ ہلکی ورزش شروع کی۔ تحقیق کے مطابق ورزش دماغ میں توانائی بڑھاتی ہے، موڈ بہتر کرتی ہے، سستی کم کرتی ہے۔ سبق: حرکت میں برکت ہے، جسم چلے گا تو دماغ بھی چلے گا۔
ماحول بدلیں، جگہ بدلیں، زندگی بدلیں۔ احمد پہلے بستر پر لیٹ کر پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ نتیجہ 5 منٹ میں نیند۔ پھر اس نے اپنی جگہ بدلی، ایک صاف میز، موبائل دور، صرف پڑھائی کا ماحول، اور اس کی کارکردگی بدل گئی۔ سائنس کہتی ہے آپ کا ماحول آپ کے رویے کو کنٹرول کرتا ہے۔ سبق: ایسا ماحول بنائیں جو آپ کو محنت پر مجبور کرے۔ واضح مقاصد کیوں کر رہے ہیں؟ آخر میں احمد نے سب سے اہم سوال خود سے پوچھا، میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ جب اس کے پاس جواب نہیں تھا تو وہ سست ہو جاتا تھا، لیکن جب اس نے اپنا مقصد لکھا، بہتر مستقبل، اپنے والدین کو خوش کرنا، کامیاب زندگی، تو اس کے اندر ایک نئی آگ پیدا ہو گئی۔ تحقیق کہتی ہے بغیر مقصد کے انسان جلد ہار مان لیتا ہے۔ سبق: وائے کو مضبوط کریں، سستی خود ختم ہو جائے گی۔ احمد کی کامیابی چند مہینوں بعد وہی احمد جو سستی کا شکار تھا، اب ایک محنتی اور کامیاب انسان بن چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس نے اپنے دماغ کو سمجھا، صحیح عادتیں اپنائیں اور عمل شروع کیا۔ آخری پیغام: یاد رکھیں سستی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک عادت ہے اور ہر عادت کو بدلا جا سکتا ہے۔ کامیابی کا راز یہ ہے، پہلے عمل کریں پھر موٹیویشن خود آتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہم روزانہ انشاءاللہ اسی طرح موٹیویشن سٹوریاں لاتے رہیں گے۔